نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سال گزشتہ کی طرح اس سال بھی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ قرآن مقدس کے بعد مسلمانوں کے لیے روئے زمین پر سب سے عظیم کتاب بخاری شریف کے چند ابواب پر مشتمل یہ گفتگو آپ سے روزانہ ہوا کرے گی۔ آج یہ گفتگو کا موضوع وحی الہی ہے، جسے ہم ریویلیشن کہتے ہیں۔ وحی الہی کے حوالے سے گفتگو کرنے سے پہلے وحی کا لفظی مفہوم بھی ذہن میں رکھیں۔ صاحب تاج العروس نے لکھا ہے کہ وحی کے معنی اشارہ کرنا، لکھنا، لکھا ہوا، پیغام پہنچانا، کلام خفی یا ہر وہ چیز جو تم کسی اور کو پہنچاؤ اسے لغت میں وحی کہتے ہیں۔ اور اصطلاحی مفہوم اس کا علامہ بدر الدین عینی رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں لکھا: ہوا کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائہ، یعنی وہ پیغام جو اللہ رب العزت اپنے انبیاء کرام میں سے کسی نبی پر نازل فرماتا ہے، اس کو وحی کہتے ہیں۔ امام بخاری نے ایک بڑی پیاری حدیث پاک نقل کی اس حوالے سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا، کیف یأتیک الوحی، آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احیانا یأتینی مثل صلصلۃ الجرس، کبھی تو وحی مجھ پر ایسے آتی ہے جیسے گھنٹی کی جھنکار ہو، اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ وحی مجھ پر بہت شاق گزرتی ہے۔ اور احیانا یتمثل لی الملک رجلا، اور کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ فرشتہ انسانی شباہت اختیار کر کے میرے سامنے آتا ہے۔ یہ دونوں طریقے ہیں۔ اب انسانی شباہت میں آنے کی بات جہاں تک ہے تو کہتے ہیں کہ کبھی تو حضرت جبریل امی علیہ السلام کسی اجنبی اعرابی کی شکل میں آتے، جیسا کہ حدیث احسان میں ہم نے دیکھا، اور کبھی کسی معروف شخصیت کی شباہت اختیار کر کے آتے، جیسا کہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شباہت میں آپ کے پاس آتے تھے۔ اور کبھی حضرت جبرائیل امی علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں آتے، جیسے حضرت جبرائیل 600 پروں کے ساتھ ایک بار آئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تو رہی وحی کی آمد کے حوالے سے گفتگو۔ اب ذرا یہ دیکھیے کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث پاک مروی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ
اول ما بدی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحۃ فی النوم، کہ وحی الہی کے نزول کی ابتدا سب سے پہلے سچے خواب سے ہوئی۔ فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيًا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نیک خواب دیکھتے، صبح کو اس کی تعبیر بعین ہی سامنے ہوتی۔ یہ وحی الہی کی ابتدا تھی۔ یاد رکھیے گا کہ انبیاء کرام کہ جو خواب ہوتے ہیں وہ حقیقت میں مبنی ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت انہیں خواب کے ذریعے اپنا پیغام دیتا ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے صاحبزادے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، تو یہ گویا اللہ کی طرف سے حکم تھا، اسی لیے آپ اپنے صاحبزادے کو لے کر مینا میں گئے اور بظاہر آپ نے اللہ کی راہ میں انہیں قربان کر دیا۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر طویل گفتگو اس وقت نہیں کی جا سکتی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے خواب دیکھے اور اس کی تعبیر بالکل درست دکھائی دینے لگی، تو پھر آپ میں تنہائی سے محبت شروع ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ پھر غار حرا میں رہنے لگے، لمبے وقت تک آپ وہاں پر بیٹھتے، اللہ کی یاد میں غرق رہتے۔ ایک بار اسی طرح سے آپ اللہ کی یاد میں ڈوبے ہوئے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے اقرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا۔ بہت سارے لوگ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ معاذ اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ یہ بات بڑی عجیب و غریب لگتی ہے۔ حضرت جبرائیل کوئی کتاب لے کے نہیں آئے تھے سامنے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے پڑھیے، وہ تو زبان سے کہہ رہے تھے پڑھیے، عربی میں کہہ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مادری زبان بھی عربی ہے۔ اب اگر کوئی آپ کو کہے پڑھیے تو کیا اس کا جواب یہ درست ہے کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں؟ یہ جواب اس وقت درست ہو سکتا تھا جب لکھی ہوئی شکل میں حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی چیز رکھتے اور کہتے پڑھیے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ دوسری احادیث اور معمولات سے اس کی تردید ہو جاتی، لیکن بالفرض اگر کتابی شکل میں کوئی بات ہوتی اور جواب یہ ہوتا تو تھوڑی دیر کے لیے یہ بات تسلیم کرنے کے قابل تھے کہ آپ نے یہ جواب دیا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، لیکن یہاں پر تو زبان سے کہہ رہے تھے باہر کیف۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو دبوچا، چھوڑا، پھر کہا پڑھیے۔ آپ نے پھر جواب دیا میں پڑھتا نہیں، پھر دبوچا، پھر چھوڑا، پھر کہا پڑھیے، پھر آپ نے وہی جواب دیا میں پڑھنے والا نہیں۔ تیسری بار دبوچا اور پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، منطقی طور پر دیکھیں، اگر ترجمہ اس کا یہ کرتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، تو 2 منٹ کے بعد 3 بار دبوچنے کے بعد آپ پڑھنے کیسے لگے؟ بات ہے نا مذاق خیز بہر کیف۔ اسی لیے ہمارے علماء کرام اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھتا، لیکن جب آپ کے پروردگار کا نام لیا گیا تو آپ نے پڑھنا شروع کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ،
اس کے بعد آپ گھر تشریف لائے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ مجھے کمبل اڑاؤ اور بے چینی محسوس ہو رہی ہے، ٹھنڈک لگ رہی ہے. آپ نے پوچھا، آپ نے اپنی تشویش کا اظہار کیا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا وہ بات سننے کی ہے. آپ کہتی ہیں واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، قسم خدا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں فرمائے گا. انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں. وتحمل الکل، اور آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وتقسم المعدوم، اور جو قوم میں زیادہ مالدار نہیں ہیں، کماتے نہیں ہیں، ان کے لیے آپ کماتے ہیں. وتقری الضیف، اور مہمان نوازی کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، اور حق کا آپ ساتھ دیتے ہیں. یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات بیان کر دیں جن کا تعلق معاشرے میں خدمت خلق سے ہے، کہ آپ تو ایسی شخصیت ہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ تقریباً 2.5 سال یا 3 سال حدیث کا سلسلہ منقطع رہا، اور پھر قرآن مقدس دھیرے دھیرے 23 سالوں تک نازل ہوتا رہا اور مکمل ہوا. بخاری شریف کی ایک حدیث پاک اور دیکھیں آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. وہ کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا، رسول کی رسالت کا اقرار کرنا. وإقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا. وإیتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا. والحج، اور حج کرنا. وصوم رمضان، اور رمضان کا روزہ رکھنا، جسے ہم 5 پیلرز آف اسلام کہتے ہیں. یہاں توجہ دیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایمان کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد پھر نماز کا تذکرہ کیا، اور تیسری جہت میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا تذکرہ کیا. یعنی نماز کے بعد جو چیز اللہ رب العزت کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہے وہ ادائے زکوٰۃ، یا زیادہ اہمیت کی حامل ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہے. اس سے ہم اسلام کی بنیادوں کی حقانیت کو سمجھ سکتے ہیں. بخاری شریف میں سب سے پہلی جو حدیث پاک ہے اس پر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، کہ یاد رکھو اعمال کی بنیاد نیت پر ہے، نیتوں پر ہے. یعنی جو بھی عمل آپ کر رہے ہیں اس کی بنیاد نیت پر ہے. نیت جیسی ہوگی اسی کے مطابق اس عمل کا اجر و ثواب متعین کیا جائے گا. میں آپ کو ایک مثال دوں کہ آپ نے ایک گھڑی خریدی، اس لیے خریدی کہ وہ گھڑی آپ کو اچھی لگی تھی، خرید دی آپ نے، جائز ہے، آپ کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا. لیکن آپ نے گھڑی اس لیے خریدی کہ اس کے ذریعہ میں نماز کا وقت معلوم کروں گا، اس میں الارم سیٹ کروں گا اور نماز وقت پہ پڑھنے کی کوشش کروں گا. تو اب آپ کا گھڑی خریدنا باعث اجر و ثواب ہو گیا. تو آپ نے محسوس کیا کہ دونوں صورتوں میں آپ گھڑی خرید رہے ہیں.
لیکن پہلی صورت میں آپ کی نیت ذاتی ہے، آپ کا شوق ہے، تو اجر و ثواب اس پر نہیں ملتا. لیکن اگر آپ کی نیت اللہ رب العزت کے حکم پر عمل کرنے کی ہے تو اب گھڑی خریدنا آپ کا باعث اجر و ثواب ہو گیا. اسی طرح سے آپ یہ سمجھیں کہ آپ جا رہے ہیں، چل رہے ہیں، بازار جا رہے ہیں، تو آپ کے چلنے میں کوئی ثواب نہیں ہے. لیکن آپ مسجد جا رہے ہیں تو اب چلنے پر بھی آپ کو اجر و ثواب ملے گا. تو آپ نے محسوس کیا کہ بازار جانے میں بھی آپ چل رہے ہیں، مسجد آنے میں بھی آپ چل رہے ہیں، لیکن نیتوں میں فرق ہو گیا. تو پہلی صورت میں کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، دوسری صورتوں میں اجر و ثواب کا خزینہ آپ کا منتظر ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، امام بخاری نے سب سے پہلی حدیث اس کو نقل کر کے یہ اشارہ دے دیا ہے کہ اگر آپ اس کتاب کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس کتاب سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نیت اپنی درست کر لیں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بخاری شریف پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہیوسٹن میں نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، دعا کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اے اللہ ہمارے روزے قبول و منظور فرما لے. اے اللہ اس کورونا وائرس سے ہمیں اور سارے مسلمانوں کو اور ساری دنیا کو نجات عطا فرما، ہماری بخشش و مغفرت فرما. وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک صمت